اللهم صل على سيدنا ولا يصلي وسلم دائما على رسول الخلق كلهم هو الحبيب الذي تولى شفاعته من الأموال المقتحمين فاصرف هواها وحاضرا توليه ان الهوى ما تولى يسمی او یسیم. پچھلی مجلس میں عرض کر رہا تھا علامہ مسیح رحمۃ اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں یہ فصلیں بیان فرما رہے ہیں. مدح رسول میں غار کا قصہ ہے. تو اس سے پہلے جو ایک فصل لائے ہیں شروع میں، اس میں انہوں نے وہ اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنے اندر پیدا کرنا ہو تو اس کی شرط اول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو منع کر دیا ہے، یعنی منہیات شرعیہ اس کو کہتے ہیں، اس سے رکنا پڑے گا. مگر اس سے رکے ہوئے حب رسول جو ہے جھمتی نہیں دل کے اندر، قلب میں جھمتی نہیں. اور درود پاک بھی پڑھیں گے وہ بھی جھمے گا نہیں. بہت سی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو بہت شاندار اور خوبصورت ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، لیکن اس کو اس کے طریقے پر استعمال نہیں کرتے ہیں تو وہ چیز جو ہے شاندار اور قیمتی ہونے کے باوجود بھی اپنا رنگ نہیں لاتی ہے. تھوڑی سی مثال ہے، مثال کے طور پر آپ ونڈو کو لے لو یا دیوار وال کو لکھ لو، اچھا سے اچھا آپ کاغذ لے آؤ پیپر کرنے کے لیے یا پین کرنے کے لیے، لیکن ونڈو کا میل آپ نے دور نہیں کیا ہے، دیوار کو صاف نہیں کی ہے تو جو ہے وہ کچھ کام نہیں آنے کا. یعنی اس پر وہ پیپر جمے گی نہیں، نہ پین جو ہے ونڈو پر جمے گا. اور بہت ساری مثالیں ہیں ایسی. تو اس لیے علامہ مسیح رحمۃ اللہ علیہ شروع میں ہی یہ لاتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں پڑھنے والے کو کہ اس کو سوچ لو کہ حب رسول پیدا کرنے کے لیے شرط اول یہ ہے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، اور جہاں کوئی ہو جائے تو فوراً اس سے توبہ کر لی جائے، اس کو اپنے اوپر رکھا نہ جائے. یہ چالو گناہ کے ساتھ جو ہے آدمی جب حب رسول جمانا چاہتا ہے تو وہ جمے گی نہیں. اس کو یوں فرمایا کہ فصرف ہواہا وحاضر تولہ، کہ نفس کو اس کی آرزو سے روک دے. کیوں؟ ان الہوا ما تولی یسمی او یسیمی. جب خواہش جو ہے وہ نفس پر غالب ہو جاتی ہے تو یا تو وہ اپنے آپ کو ہم کو ابدار کر دیتی ہے یا مار ڈالتی ہے. یہ ہے وراعیہا وہی فی الاعمال صائبۃ فإنہ استحلت المرأة فلا تسم. کہتے ہیں راعیہا اس کی نگہبانی کر نہ سکی، وہی فی الاعمال صائبۃ، اور یہ معنی جو ہے وہ جانور چرانے والے کی معنی جس کو چرواہا کہتے ہیں. فإنہ استحلت المرأة فلا تسم. بعض مرتبہ جو ہے وہ جانور کسی اور جگہ پر گھاس اس کو اچھی لگتی ہے، وہ چلنا چاہتا ہے، لیکن اس میں اس کا نقصان ہے کہ وہ غیر کی زمین ہے. یہ جانور جس کی ملکیت میں ہے اس کی نہیں ہے، وہ جہاں جائے گا تو ڈنڈے پڑیں گے، باندھ لیا جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو یا یہ ہے کہ اوپر اوپر گھاس سے نیچے کھڈے ہیں، اندر گر جائے گا. تو اللہ مسیح سمجھاتے ہیں کہ اپنے نفس کی نگرانی اس طریقے سے کرو جیسے کہ چرنے والا جانور ہے، اس کی ایک حد بندی ہے، وہیں تک وہ چلے، آگے نہیں بڑھ رہے ہے نا. آپ جو چیزیں جاتے ہیں تو بہت سے گھوڑوں گائے کو دیکھا ہوگا، اس کے آس پاس باؤنڈری بنا دی ہے، تو ادھر نہ آئے تو اگر روڈ ہے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور روڈ نہیں ہے کسی اور کی زمین ہے تو اس کو نقصان ہوگا تو مار پٹائی کرے گا. یہ ہے. تو کہا نفس کے لیے بھی اللہ جل شانہ نے باؤنڈری بنا دی کہ تم اس کے اندر رہو، اس سے باہر نہ جاؤ. باہر جاؤ گے حب رسول حاصل نہیں ہوگی. ان دونوں شعر کا خلاصہ آگئی بات. اور کہ تیسری کو ملا لو تو مطلب بہت بیٹھ جائے گا. کم حسنت لذۃ للمرء قاتلۃ، کہ بہت ساری لذت ایسی ہے جو انسان کو ختم کر دینے والی ہے. کیوں؟ من حیث لم یدری ان السم بدسم، کیونکہ اس نے جانا نہیں، اس کو معلوم نہیں کہ شکنائی کے اندر جو ہے زہر ہے. کیا رکھا ہوا ہے؟ زہر ہے. اور آپ دیکھیے جتنی خلاف شرع چیزیں ہیں، جتنی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں جس کا نام گناہ ہے، ان چیزوں کے اندر نفس کی لذت بڑی ہے. نفس کی لذت، نفس کو خوب لذت آتی ہے.
اس لیے علامہ بصری نے ہم کو نصیحت کی کہ تم یہ قصیدہ ابو اللہ کو اگر پڑھنا چاہتے ہو تو اس کے پڑھنے سے پہلے اور پھر اس کا مطلب اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو، اللہ کے رسول خوش ہو، اللہ کے رسول کی سفارش نصیب ہو قیامت کے میدان کے اندر، تو فرمایا اپنے آپ کو کیا کر دو، گناہوں سے بچا لو، گناہوں کو چھوڑ دو، اگرچہ کتنی بھی لذت ہے۔ اور پھر گویا اس میں اشارہ کرتے ہیں کہ تمہیں درود پاک پڑھنے کے اندر اتنی لذت ہو، اتنی لذت ہو، اتنی لذت ہو، حب رسول کے اندر اتنی لذت ہو، اتنی لذت ہو کہ تمہیں کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کے اندر کوئی جو ہے اس کے اندر مزہ ہی نہ آتا ہو، کوئی لذت۔ اور جس کو اور چیز کی طرف دیکھنے کے اندر لذت و مزہ آتا ہے تو وہ منافق ہے، یعنی وہ ایسے ہی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے جو ہے حب رسول ہے۔ منافق کا معنی وہ منافق شرعی نہیں کہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یعنی ایسا منافق ہے کہ جو بات زبان سے کچھ اور کہتا ہے اور دل کے اندر کیا رکھتا ہے، کچھ اور رکھتا ہے۔ اس لیے یہ ہے 3 اشعار ہو گئی، اس سے پہلے میں نے 2 پڑھے تھے۔ یہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان چیزوں سے بچو۔ آج کل جو ہے خوب ہے سمر کا ٹائم ہے، ہم لوگ جو ہے راستوں پر گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور جو ہے ننگا بن بھی نظر آتا ہے، اب اس میں جو ہے نظر جم رہی ہے، اسی کے اندر مزہ آ رہا ہے، عورتوں کو بھی مزہ آ رہا ہے، مردوں کو مزہ آ رہا ہے، دونوں کے لیے یہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے جو چاہتی ہے کہ میں یہ درود پڑھوں اور یہ کروں اور یہ کروں پہلے تو جو ہے دین ہی ٹھیک نہیں ہوا، دین ہی کیا ہوا، ٹھیک نہیں ہوا۔ بعض لوگوں کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اتنی سمجھدار درود پڑھو، تو اشارت میں بتلاتے ہیں کہ نہیں پڑھا جائے گا، لذت نہیں آتی اس میں۔ یہ کیا ہوا، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں سے دھکا لگ گیا۔ کیا لگ گیا؟ دھکا لگ گیا ان گناہوں کی وجہ سے، گناہوں سے دھکا لگ جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں بہت سوچنا، زندگی کو بہت کیئرفلی اور ہوشیاری کے ساتھ گزارنا، مردوں کو بھی یہ نصیحت، عورتوں کو بھی یہ نصیحت، جہاں راستے پر چلنے لگو پھرنے لگو اور بہت سارے گناہ ہیں، ان گناہوں کو اپنے لیے سمجھو کہ یہ ایک زہریلی چیز ہے۔ اور پھر میرے بھائی یہ بھی تو ہے نا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، گناہ کے اندر گاڑی ڈوبا ہوا ہے، گناہ کرتے کرتے مر جائے تو پھر کار میں سفر کر رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، مزہ لے رہا ہے، ننگی ننگی چیزوں کو دیکھ کر مزہ لے رہی ہے، اور کار ٹکرائی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ تو بہرحال کار کا ٹکرانا جو دیندار ہو اس کے لیے بھی ہوتا ہے اور جو دیندار نہیں ہوتا، لیکن جو دیندار ہوتا ہے وہ اس راستے سے کہاں نہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور جب بے دینی ہوتی ہے، ایسا گناہ کرتے کرتے اگر آدمی کی جو ہے جان نکل جائے، کلمہ پڑھنے کا تو فرصت ہی کہاں ملے گی، بلکہ ذہن میں آئے گا ہی نہیں۔ یہ حق تعالیٰ جل شانہ ہم لوگوں کو اپنا خوف عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی پوری اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے کام کرو گے تو کام نہیں۔ جسم کے اندر آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے نا، گھر بیٹھے بیٹھے تو اچھا نہیں ہوتا ہے۔ آدمی جب بھی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کا رخ کرنا پڑتا ہے، پھر آگے آپریشن تک معاملہ آ جاتا ہے، اپنے جسم کو بالکل جو ہے کل میت جیسا کر دیتا ہے، میت کی مانند ہو جاتا ہے، اور کیا جہاں سے جڑ سے چاہے کاٹو کوٹو دوا ڈالو، بالکل آدمی سرنڈر ہو جاتا ہے، خود جاتا ہے، تب جا کر کہیں جا کر اس کی جسم کی کیا ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے۔ روح کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے گناہ یہی چھوڑ جائے، بہت مشکل ہے۔ خاص کر کے چند چیزیں ہیں وہ تو آپ کو جو ہے روحانی سرپرست کے بغیر وہ چیزیں چھوٹے گی نہیں، روحانی سرپرست چاہیے اس کے، اگر وہ چیز جاتی نہیں ہے نا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کل توبہ کر لوں گا، یہ خالی شیطان جو ہے خیال دلاتا ہے کل توبہ کر لوں گا، کل جو چیز آج نفس کے اندر جم گئی ہے تو کل اور زیادہ جڑ پکڑ گی، پرسوں اور زیادہ جڑ پکڑ گی۔ ایسا کرتے کرتے انسان بہت زمانہ گزار لیتا ہے، بڑھاپا آتا ہے تو پھر توبہ کرنے کا خیال ہی دل سے نکل جاتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہوتا ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ آدمی بوڑھا ہو گیا ہے ایگزامپل کے طور پر، ابھی اس کو خود پتا ہے کہ کتنی زندگی باقی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اس کی فکر ہے، وہ کیا بات لگ گئی، کیا ہو گیا ہے، لگ گیا۔ اس لیے ابھی سے اس کی خود فکر کرو۔ ماشاء اللہ میرے پاس کئی لوگوں خطوط بھی آتے ہیں، کئی لوگ زبانی پوچھتے ہیں
ان کو بتا دیتا ہوں. تو میں نے کہا خاص کر کے چند گناہ جس کو شریعت نے گنوائے ہیں، ایک تو زبان کا گناہ، ایک کان کا گناہ اور ایک شرمگاہ کا گناہ. یہ تین گناہ جو ہیں اس کی طرف بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہی خدا سے دور کرنے والے ہیں. شرمگاہ کا گناہ تو آپ جانتے ہیں نا. اور یہ شرمگاہ کا جو گناہ ہوتا ہے تو صرف ایسا نہیں کہ شرمگاہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے یعنی آنکھ بھی اس میں مددگار ہوتی ہے، زبان بھی، پورا بدن مددگار ہوتا ہے. اب دن بھر میں آنکھ کو غلط چلانا، مرد ہو یا عورت ہو، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ قسم کا یہ کیا ہے؟ زنا. یعنی اس کو آنکھ کا زنا کہا. کیا کہا؟ آنکھ کا زنا کہا. لیکن ایسا تو نہ ہوا صبح ہوئی اور پھر شام کو مجھے 50 مرتبہ کسی نے غلط گزر کی اور اسی کے ساتھ وہ سو رہا ہے. ایسا تو نہیں ہوا. کان کا گناہ جو ہے وہ غیبت کا سننا، خراب باتوں کو سننا. زبان کا گناہ غیبت کا کرنا، اس کے ذریعے سے ناحق لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ تکلیف دینا. یہ تین گناہ بڑے امپورٹنٹ حدیث پاک میں آتے ہیں. کہا کہ جو لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو اللہ جل شانہ کی رحمت سے کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ دور ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات بتا دوں میرا عزیز دوست و بزرگ، جیسے پچھلی مرتبہ کسی نے ٹیلی فون کیا کہ مجلس میں بیٹھے تو بہت ڈر لگ گیا مجھے، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہ تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے، بہت ڈر لگ گیا، اب کیا کروں؟ کیا میں توبہ کر دو، کام شروع کر دو، پھر سنی بات. اتنا آسان راستہ ہے. توبہ کر دیا یا اللہ گناہ کو نہیں کروں گا. اور پھر کیا ہے اگر وہ جو ہے ڈگمگ ہو رہا ہے کہ چھوٹے گا نہیں چھوٹے گا، تو کسی کے پاس پیش ہو جاؤ تو اس کا طریقہ بتاؤ اور اس کو نہ کرو، مر جاؤ. تو یہ رفان رحمۃ اللہ نے کسی نے خط لکھا ان کے دلی میں سے مفروضات میں موجود ہے کہ یہ فلاں گناہ ہے نظر بد کا اور مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے. فرمایا دعا تو کام قبول ہی نہیں ہوگی تیرے حق میں. تو اپنے مرید کا حال جانے کب قبول ہوگی؟ جبکہ تو اس کام کو چھوڑ دے، پھر متعلق پھر میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس پر استقامت عطا فرمائے. لیکن تو چھوڑتا نہیں ہے نا. اب بات دنیا سے کہ ڈر بھی لگتا ہے اور کام بھی نہیں چھوڑوں، تو بھائی یہ تو ایک مسئلہ دھوکا ہے بہت بڑا. ڈر لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ فوراً چھوڑ دیا بس، یہ بیٹھے بیٹھے کہ اب نہیں کروں گا، بس مر جاؤں کبھی نہیں کروں گا، بس یہیں توبہ کر لے. توبہ کے لیے کیا ضرورت ہے؟ 2 رکعت صلاۃ الحاجت تو ہے، لیکن وہ اگر صلاۃ التوبہ تو ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی کر سکے بیٹھے بیٹھے آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ سے، ہاتھ بھی نہ کھڑے کیجیے، زبان سے کہہ دیں اللہ تعالیٰ بھی ابھی گناہ کو نہیں کروں گا، کنی ساتھ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. فرمایا اگر یہ سچے دل ہے اور 5 منٹ کے بعد اگر موت آ رہی ہے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر یہ گناہ نہیں ہوگا، مٹ گیا ہوگا. تو ڈر لگتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس ڈر کے اوپر عمل کرے تو بہرحال امام بصری رحمۃ اللہ علیہ بھائی بہت سنبھل کر چلتے رہو، آگے بہت سنبھل کر چلتے رہو. اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی نہیں، بہت زیادہ ایسا ہو جاتا ہے. جوان ہو بوڑھا ہو، بچے کی تو بات خیر نہیں کرتے ہم، اس لیے کہ بچہ تو غیر مکلف ہے نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ گناہ کے اندر مشغول ہوتا ہے اور اچانک کوئی زبردست بیماری آ گئی تو اس کا دل پریشان حال ہو جاتا ہے. اب توبہ کے لیے اس کا دل تیار نہیں ہوتا ہے، کرنا چاہتا ہے پھر بھی. کیوں کہ دل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ تو بدل جائے، مجبوری توبہ کرتا ہے، اس توبہ کے اندر کیا بدل ہے؟ اندر سے ہی آواز آتی ہے. لیکن اگر پہلے سے آدمی تیار ہے اور ایسا وقت اگر آ جائے تو کیا حرج ہے؟ ہمارے وہ دوست مولانا سلیمان صاحب کوانٹی میں سے مدت سے ان کا میرا تعلق تھا، تو بیچارے جب جانے لگے تو جانے سے قبل ٹیلی فون کیا کہ میں جا رہا ہوں اور ڈاکٹر نے مجھے کینسر کہہ دیا ہے. اور کوئی رونا دھونا نہیں، کہا کہ ملاقات تو نہیں ہو سکتی ہے لیکن آپ سے گزارش کر کے جاتا ہوں کہ آپ اتنی دعا کر دیجیے کہ کینسر ہے، بہرحال موت کروں، مجھے اللہ تعالیٰ وہاں موت عطا فرمائے. آپ یقین جائیں گے ان کا ٹیلی فون آیا تو دل پر اثر تو پڑتا ہے نا. پھر میں یہاں سے روانہ ہوئے، میں یہ دعا کرتا رہا جب جب یاد آیا تب تک، جب جب جائے یا اللہ ان کو سکون عطا کرنا، تیری رحمت سے نواز ہے نا. اور ایسا تو نہیں کہا کہ ان کو موت دے دی مدینہ منورہ کی،
لیکن ایسا کہا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے مالا مال فرما، اور اس میں میری نیت یہ ہوتی تھی اگر وہاں بھلائی ہے نا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دیتا ہوتی کسی کے لیے موت مانگنا یہ، اور انہوں نے موت مانگی نہیں، انہوں نے تو یہ کہا باہر کینسر سے مرنا ہے تو، لیکن آپ یہ دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں موت کا کرنا ٹھیک ہے۔ بیچارے گئے، جانے کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں سے اطلاع آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ منورہ موت دے دی۔ یہ جس کا جمعہ سے سنایا ہم نے، جمعہ کے دن ہی یعنی جمعرات کا دن گزر کر جمعہ کی رات تھی موت کا دن، تو بیماری تو اچھے سب کو لگتی ہے، بیماری تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے لیے بھی رکھی ہے، پیغمبروں کی بیماریوں کا تو آپ نے قرآن پاک میں یہ بیان ہے، احادیث میں بھی ہے، آپ نے حضرات علماء کرام سے بھی سنا ہوگا، سب کچھ آپ نے پیغمبروں اللہ تعالیٰ نے، ایوب علیہ السلام و ایوب نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بیماری لگ گئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کرنے والے ہیں، اور کئی پیغمبر ہیں ان کی بیماری، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اوقات کے اندر کتنی زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری ہوئی اور کیسے بیمار ہوئی، آپ مبارک جو ہے وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، وہ کیوں؟ کہ اللہ ایسا نہیں چاہتے تھے کہ حضور بالکل بیٹھے ہوئے ہو اور وہ قبض کر لے، ہو سکتا ہے سب، لیکن امت کو بتلا رہے ہیں، امت کو کہہ رہے ہیں بتلا رہے ہیں کہ میرے رسول کے ساتھ بھی میں یہ معاملہ برتتا ہوں تو تمہارے ساتھ برتوں تو تمہیں کوئی اس کے اوپر اشکال نہیں ہونا چاہیے جی۔ اور بھائی بات سن میں آئی، اور پھر بہت بیمار ہو کر مرنا، اس میں اللہ پاک کی حکمت سے آپ کیا جانتے ہیں یہ بات نہیں، اس میں ایک بڑی حکمت ہے، یہ گناہ معاف ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ آدمی سیدھا سادہ بیٹھا اور کہا کہ آپ کو مارنا ہے، جیسے پھانسی دیتے ہیں تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تندرست ہیں حیات میں، یہ نہیں ایک آدمی بیمار ہو نڈھال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کلو فارم سگارے تھوڑا کمزور کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی روح کھینچتے ہیں تو اس کی بنسبت اس کا ذرا ہلکا ہو جاتا ہے، ایسے ہماری بات یہ ساری حکمت اللہ تعالیٰ جیسا کون جانے، جب آدمی بہت بیمار ہو جاتا ہے نا تو پھر جو ہے یہ، تو اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں ہوشیاری کے ساتھ رہے، ہوشیاری کے ساتھ، تو دو چیزیں ہیں، ایک موت ایک بیماری، اچانک موت نہ آئے تو بیماری تو اچانک آئی جاتی ہے نا یہ ہے، اور اگر اس حال میں بیماری آئی کہ آدمی کڑھنگے پن سے چل رہا تھا، عورت کڑھنگے پن سے چل رہی تھی اور اس حالت موت آئی تو مرنے دم تک اس کا دل اندر سے آواز دیتا رہے گا تم نے کچھ کیا نہیں، اب یہ تو مجبوری کرتا ہے۔ جی ہاں، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلِيُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، مقرر کر اللہ ٹائم آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے آگے پیچھے نہیں کریں گے، تو بھائی ابھی بڑا چانس اس وقت کیا ہے، رحمت کی بات ہے، بہت بڑا چانس ہے آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، کیوں کہ بظاہر کوئی ایسی بیماری نہیں بدن میں نظر آتی ہے اور نہ موت بھی آئی ہے، تو کتنا بڑا چانس ہے جس کو آپ لوگ کیا کہیں گے، ویری گڈ چانس، اس وقت ہم سمجھ جائے نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، کیا ہو جائیں گے، گناہ کرنے سے کیا ہو جائیں گے، گناہ کرنے سے مر جائیں گے تھوڑے، اور مر جائے تو سارے تو مرتا مل گا، گناہ نہ کرنے کے سے مرے تو کوئی آدمی ہے نا، ایک صاحب شراب کے عادی تھے، خوف الہی پیدا ہوا، شراب چھوڑ دی، خوب شراب پینے والے کیا گئے، جگر مراد آبادی ہے نا، شاعر تھے اردو کے بڑے زبردست، خوب شراب پیتے تھے، دن میں کئی مرتبہ اور پڑے رہتے، لیکن کسی مرتبہ کسی اللہ والی کی نظر پڑ گئی اور جو ہے کچھ بات سن لی اور دل پر آیا، تو آنے کے بعد وہیں بیٹھے ایسا نہیں کہ کل چھوڑیں گے، نہیں چھوڑ دی، اب شراب چھوڑ دی تو بہت طلب آنے لگی، رفتہ رفتہ بیمار کمزور ہو گئی، بیمار ایسے ہو گئی، اور پھر جو ہے بستر پر پڑ گئے، تو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ کچھ پوچھ لیجئے کہ اگر زیادہ نہیں، دن بھر میں ایک آدھ چمچ اگر آپ پی لے اور آپ کی جان بچ جائے، تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ ڈاکٹر لوگ کیا کہتے ہیں، کہا ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اب بستر پر پڑ گئے ہیں اور اگر ایک آدھ چمچہ پی لے تو تمہاری صحت آ جائے گی، تو انہوں نے کہا پھر ڈاکٹر سے یہ پوچھ کراؤ کہ صحت لوٹ کر آئے گی وہ کب تک، وہ کب تک، ایک مدت تک، لیکن کب تک،
کوئی ایسا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، کوئی ایسی شراب پلاتے ہیں جس سے موت نہ آئے، کیا ایسی شراب تو نہیں ہے؟ تو کہا کہ جب شراب پی کر بھی مرنا ہے اور نہ پی کر مرنا ہے تو نہ پی کر مروں گا اور میں شہید ہو جاؤں گا، نہیں پی۔ لوگ اٹھا اٹھا کر لے جائیں گے، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کو صحت عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، اور انہوں نے جو ہے حج کی منت مان رکھی تھی کہ اللہ صحیح ہو جاؤ گا تو حج بھی کروں گا۔ داڑھی بھی نہیں رکھتے تھے، اتنی بڑی داڑھی ہے سفید داڑھی کی، حج بھی کر کے آیا۔ تھانوی سے ملاقات کے لے گئے خانقاہ میں، تو تھانوی نے پہچانا نہیں، نام سنا اور کبھی دیکھا ہوگا دیگر مراد آبادی، لیکن اس حال میں نہیں۔ اور تھانوی چہرے پر نور ایک دم، تھانوی سمجھے کوئی باہر سے کوئی الحمد للہ میں سے کوئی آئے ہیں، تو ایک دم کھڑے ہوئے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں وہی نالائق ہوں جگر مراد آبادی، اور ایک دم معنی کا خوب زور سے لے دیا، ایک دم معنی کا زور سے لے دیا۔ یہ اب دیکھیے آپ گناہوں کو چھوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، لیکن آدمی اگر نہیں چھوڑنا چاہے تو پھر کسی بات کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔